یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کہا کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں نا کہ صرف زید کھڑا ہے عمرو کھڑا نہیں نا. توجہ کریے گا، میری بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا. میں نے آپ کے خدمت میں اگر میں عرض کروں کہ مولائے متقیان کی یہ فضیلت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی فضیلت امیر المومنین سے بھی زیادہ ہے. رسول اللہ اس بلند مرتبے کے اوپر فائز ہیں، اسی لیے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا میں تو رسول اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اس نے ارشاد فرمایا، مولائے متقیان نے ارشاد فرمایا. دیکھیے سال ثواب کی مجلس سے میں آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ لے کے چلوں گا، محسوس ہوئیے گا. اظہار ثواب کرنا واقعہ اسلام کے اندر بہت ضروری ہے. اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ ایک انسان دو دوست تھے، آپس میں انہوں نے گفتگو کی ہم ایسا کریں گے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کے خواب میں آئیں گے اور آنے کے بعد کیا کریں گے؟ اپنے حالات کو بیان کریں گے، ہماری آخر حالت کیا ہے. توجہ کریے گا. کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ بیان کریں گے. کہا ٹھیک ہے. اتفاق سے جو ہے وہ ایک انسان کا جو ہے وہ کیا ہوا، اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گیا. رخصت ہونے کے بعد اب یہ انسان کیا ہے، اپنے دوست کے خواب میں آتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جو دوست کے خواب میں آتا ہے، آنے کے بعد حالت بالکل کیا ہے، خراب ہے. یعنی جیسے چہرہ محسوس ہو رہا ہے کہ جلا ہوا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے وہ نکل کر میرے پاس آیا ہو. جیسے ہی دوست نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز دی یہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہاری یہ حالت ہے. فوراً اس نے جواب دیا کہ دیکھو جب میں دنیا سے جانے لگا میں نے اپنی اولاد کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن میری اولاد کیا ہے، میرے لیے سارے ثواب نہیں کرتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے لیے کیا ہے، یہ سارے ثواب نہیں کرتی ہے، لہذا تم جاؤ میرے بیٹوں کو جا کر کہہ دو میرے لیے کچھ یہ سارے ثواب کرے تاکہ میری حالت کیا ہو، بدل سکے. اب تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ یہ دوست چلا ہے، جانے کے بعد اپنے دوست کے گھر آیا، دق الباب کیا. دق الباب کرنے کے بعد آواز دی یہ بتاؤ کہ تمہارا بیٹا فلاں کا بیٹا موجود ہے؟ کہا نہیں موجود نہیں. توجہ کریے گا، ایک میسج آپ تک پہنچانا ہے. کہا نہیں یہاں کے اوپر موجود نہیں ہے. کہا پھر کہاں ہے؟ کہا وہ فلاں تالاب میں نہا رہا ہے. توجہ کریے گا، فلاں تالاب میں نہا رہا ہے. یہ انسان اس کا دوست آیا، آنے کے بعد تالاب کے پاس پہنچا. اس نے اپنے دوست کے بیٹے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز دی یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے والد کے لیے کوئی بھی شے احسان کیا کہ نہیں کیا؟ فوراً اس نے جواب دیا بیٹے نے کہ آپ جانتے نہیں ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا جو ہے وہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا احسان کروں؟ ایک مرتبہ اسی ندی کے اوپر کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد ندی کے پانی کو لیا. کہا اچھا جب آپ کہہ رہے ہیں احسان کرنے کے لیے لیجئے میں یہ پانی اپنے والد کو احسان کر رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیجئے یہ پانی میں احسان کر رہا ہوں. لہذا ندی کے پانی کو اٹھایا، اپنے والد کے لیے احسان کر دیا. اب تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ یہی انسان پھر اپنے دوست کے دوسرے دن میں خواب میں آیا. اب جو آنا تھا چہرہ متغیر ہے، پہلے جلا ہوا محسوس ہوتا تھا لیکن اب تو چہرہ نورانی معلوم ہو رہا ہے. اب تو چہرہ نورانی معلوم ہو رہا ہے. فوراً انسان نے گھبرا کر آواز دی بھائی یہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارا چہرہ متغیر ہو گیا؟ فوراً اس نے آواز دی کہ میرے بیٹے نے کل میرے لیے احسان کیا تھا، یہی اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے عطا کیا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ احسان ثواب کریں. اب اس سے اگر آپ نتیجہ نکالیے گا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی شے، مثال کے طور پر ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دیگ بریانی بنوائیں پھر اس کے بعد مومنین کو کھلائیں پھر اس کے بعد جو ہے کریں. ہمارے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو کم سے کم ایک سورہ فاتحہ ہی اپنے مرحوم کو احسان کرتے ہیں. اگر حیثیت ہے آپ کی، توجہ کریے گا، اگر اللہ نے آپ کو توفیق عطا کیا ہے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، فرض کرے ہمارے مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہم کو چاہیے ہم کیا کریں؟ ان کے جو نمازیں قضا ہو گئی ان کی نمازوں کو ادا کریں اجرت دے کر.
روزہ جو کہ ہمارے مرحومین نے نہیں رکھا ہے، ہم کو چاہیے ہم کیا کریں؟ روزہ رکھوائیں، جتنا ممکن ہو سکے اپنے مرحومین کو یاد کریں۔ اگر آپ نے یقین جانیے، اگر آپ نے اپنے مرحومین کو یاد کیا تو مرحومین بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اور یہی دعا ہے آپ کی ترقی کے لیے۔ جتنا وہ دعا کرتے جائیں گے آپ اتنی ترقی کرتے جائیں گے۔ صلوات علی محمد۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو آہستہ آہستہ لے کے چلوں گا۔ دیکھیے، میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیے میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں دونوں راویوں کو مطالعے میں رکھتا ہوں، چاہے اہل سنت برادر ہوں چاہے اہل شیعہ ہوں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں انسان یا جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ کیا ہے، وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ توجہ کریے گا، وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، میں نے آپ کے خطبے میں اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جو کربلا کی تاریخ ہے، کربلا کی تاریخ ہم تک کیسے پہنچی ہے، ہمارے اہل سنت راویوں نے لکھا ہے۔ شیعہ راوی کتنے تھے؟ بس ایک، اس سے زیادہ آپ نہیں دکھا سکتے تاریخ۔ اکثر کیا تھے؟ اہل سنت تھے۔ آپ دیکھیے ابن حدید معتزلی کون ہے؟ یہ اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین تھا، جس نے 27 اشعار امیر المومنین علیہ السلام کی زری کے اوپر لکھا ہوا۔ ابھی موقع ملا تو بیان کروں گا انشاءاللہ، یا اگر موقع ملا تو آہستہ آہستہ آپ کی بات پہنچاؤں گا۔ اب اس کے بعد جہاں میں آپ کو ساری کتابوں کا حوالہ دوں گا، توجہ کریے گا، وہاں سے دو کتاب بڑی اہم ہیں۔ ایک مصنف کا نام ہے سید محمد کاظم تسلیمی، توجہ کریے گا، ابھی میں ان کے بارے میں بیان کروں گا۔ دوسرے راوی ہیں، دوسرے راوی کیا ہیں؟ دوسرے راوی کی جنہوں نے خصائص حسینیہ لکھی ہے، خصائص العباس لکھا ہے جنہوں نے، ان کے بارے میں ان کی فضیلت کیا ہے، پہلے آپ ان کے بارے میں سنیے۔ جنہوں نے خصائص حسینیہ لکھا ہے یا خصائص العباس سے دونوں کتاب لکھا ہے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کو وہ منزلت عطا کیا تھا کہ کبھی بھی لقمہ حرام نہیں کھاتے تھے۔ توجہ کریے گا، کبھی بھی لقمہ حرام نہیں کھاتے تھے۔ یہ خبر بالکل مشہور ہو گئی تھی، لوگوں کے درمیان عام ہو چکا تھا کہ کیا ہے فلاں انسان کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اللہ نے وہ منزلت بخشا ہے کہ کبھی بھی وہ لقمہ حرام نہیں کھاتے تھے۔ ان کا گزر ہوا، ہونے کے بعد ایران سے گزر ہوا، ایران کے بادشاہ نے جیسے ہی ان کو سنا، لوگ جانے لگے۔ جانے کے بعد آواز دی کہ تمہیں پتا ہے کیا؟ اور یہاں کے اوپر ایک ایسے عالم دین آئے ہیں کہ جنہیں اللہ نے لقمہ حرام سے بچایا۔ توجہ کریے گا، میں بہت مقدماتی گفتگو میں داخل ہو چکا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے موضوع سے جو ہے وہ متصل ہو جاؤں گا۔ لقمہ حرام سے بچایا ہے، کبھی بھی لقمہ حرام نہیں کھا سکتے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کا امتحان لیں گے۔ اپنے وزیر کو بلایا، بلانے کے بعد آواز دی، کہا جاؤ۔ جانے کے بعد جنگل چلے جاؤ، لوگوں کے درمیان چلے جاؤ، لوگوں کے جانوروں کو پکڑ کر لے آؤ۔ توجہ کریے گا، یہاں سے آپ لوگوں کے جانوروں کو پکڑ کر لے آؤ، اسی کو ذبح کراؤ اور کھانا تیار کراؤ۔ تیار کرنے کے بعد جب یہ کھانا تیار ہو جائے گا تب ہم اسے کیا کریں گے؟ ان کو کھلائیں گے۔ چونکہ جب تم جانور پکڑ کے لے آؤ گے تو مالک کی اجازت نہیں ہوگی، بغیر مالک کی رضا کی ہوگی، لہذا وہ حرام ہوگا۔ توجہ کریے گا، لہذا وہ حرام ہوگا۔ لہذا بادشاہ گیا۔ بادشاہ جانے کے بعد ایک مرتبہ جنگل سے جو ہے وہ ایک انسان تھا کہ جو چرواہے کا کام کرتا تھا، اس کی بکری دھمبے کو لیا، لینے کے بعد جبرن لے آیا، لانے کے بعد اس کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد کھانا تیار کیا گیا،
खाना तैयार करने के बाद इन्होंने आज कहा जाओ जा करके फला आलिम दीन को बुला लाओ, फला आलिम दीन को बुला लाओ। ये वजीर पहुंचा, पहुंचने के बाद आवाज दे, ए आलिम दीन, आज आपकी दावत बादशाह सलामत ने कबूल किया है, लिहाजा बादशाह ने कहा है कि आप आज का खाना हमारे यहाँ खाएं। उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम्हारे बादशाह ने कह ही दिया है तो मैं जरूर आऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब तुम्हारे बादशाह ने कह ही दिया है तो मैं जरूर आऊंगा। तारीख में मिलता है जब खाना तैयार हुआ, ये गए हैं, जाने के बाद दस्तरखान लगा दिया गया। दस्तरखान लगाने के बाद खाना बुलाया गया, दस्तरखान के ऊपर रख दिया गया। रखने के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि आप खाना तनाउल करिए। तवज्जो करिएगा, देखिए मंजिलत समझिएगा कि तुम क्या करो, खाना तनाउल करो। कहा ठीक है, खाना लगाया गया। अब खाने को शुरू कर दिया। ये जो आलिम दीन ने खाना शुरू कर दिया, खाना खा रहे हैं। बादशाह और उसके वजीर मुस्कुरा रहे थे। तवज्जो करिएगा, बादशाह उसके वजीर मुस्कुरा रहे थे कि इन्होंने दावा किया था कि मैं लुक़्मा हराम नहीं खा सकता हूँ, लेकिन ये तो लुक़्मा हराम खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अभी ये बात हो ही रही थी कि एक मर्तबा बादशाह सलामत ने एक शोर उठा कि क्या मतलब, एक मतलब एक शोर उठा। बादशाह ने आवाज दी, ये बताओ ये कैसा शोर है। वजीरों ने आवाज दी कि हम जिसकी बकरी को पकड़ कर ले आए थे वो इंसान दरबार में आया हुआ है, आवाज दे रहा है, ए बादशाह तुमने हमारी बकरी को जबरन पकड़ के ले आए हो। एक मर्तबा ये कहता है, ये बताओ क्या बात है। ये कहता है बादशाह तुम्हारे वजीरों ने हमारी बकरी को जबरन लेके आए थे, मैंने सुना था यहाँ से एक आलिम दीन का गुजर होगा। मैंने सुना था यहाँ से एक आलिम दीन का गुजर होगा, लिहाजा मैंने बकरी उन्हीं के लिए रखा था। जब उनका गुजर होगा ये बकरी के जरिए से मैं उनकी दावत करूंगा। अब जैसे ही ये सुनना था वो आलिम दीन मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने के बाद आवाज दी, ए बादशाह देखो मैंने लुक़्मा हराम नहीं खाया, बल्कि लुक़्मा हराम तुमने खाया है, तुम्हारे वजीरों ने खाया है। वाह 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 वाह, ये है मंजिलत किसकी, आलिम दीन की, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी है, खसाइस हुसैन या खसाइसुल अब्बास। पढ़ने के लायक है, पढ़िएगा कभी आप। अब आइए दूसरे आलिम दीन की बात करें। अभी मैं मुकद्दमात में हूँ, देखिए कम से कम 1.5-2 घंटा जो है वो लेना है, बातें बहुत ज्यादा है। तवज्जो करिएगा, ये जो आलिम दीन है इन्होंने एक किताब लिखी है, तवज्जो करिएगा, अल फातिमतु मिनल महद इलल लहद। और इन्होंने जो किताब लिखा है चहारदा मासूमीन के ऊपर, चहारदा मासूमीन के ऊपर किताब लिखा, यानी पहले से लेके आखिर तक सब के ऊपर किताब लिखा। जैसे अल रसूलो मिनल महद इलल लहद, अल अलियो मिनल महद इलल लहद, अल फातिमतु मिनल महद इलल लहद। एक किताब इन्होंने लिखी है जिससे मैं इंशाअल्लाह उसी किताब के जरिए से जो है वो मैं गुफ्तगू करूंगा। वो किताब क्यों लिखी, तवज्जो करिएगा, वजह इल्लत मैं बयान करूंगा, फिर उसके बाद अपने मौजू से मुत्तसिल हो जाऊंगा। तवज्जो करिएगा, इनका नाम सैयद मोहम्मद काजिम कज़वीनी था है कि जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्होंने जो किताब लिखी अल फातिमतु मिनल महद इलल लहद, ये क्यों लिखी पता है आपको कि बादशाह सलामत ने, जो जालिम बादशाह था, उन्होंने ये आलिम दीन सैयद मोहम्मद काजिम कज़वीनी को क्या किया, कैद में डाला। इनके ऊपर झूठा इल्जामात लगाए गए कि आपके ऊपर ये इल्जामात हैं, लिहाजा हम तुम्हें क्या करते हैं, कैद करते हैं। लाया गया, फिर उसके बाद इन्हें बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने फौरन आवाज दी, तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर कत्ल कर दिया जाएगा। तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, मैं बहुत जल्दी जो है वो अपनी मौजू से मुत्तसिल होना चाहता हूँ। क्या हुक्म लगाया, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें फांसी के ऊपर लटका दिया जाएगा। सैयद मोहम्मद काजिम कज़वीनी बहुत परेशान हुए, बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत परेशान हुए। उन्होंने दुआ मांगी, परवरदिगार अगर हमको इस मुसीबत से नजात मिल जाएगी तो मैं तेरी शहजादी कनीज़े खास के ऊपर ऐसी किताब लिखूंगा जो फज़ाइल और मसाइल के एतबार से जामे और माने हो।
توجہ کریے گا، جو جامع اور مانع ہو گئے۔ تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ ان کا وقت قریب آیا، وہ دن بھی آیا کہ انہیں پھانسی کے اوپر لٹکا دیا جائے، لہذا سپاہی آگے بڑھے، پڑھنے کے بعد ان کو لیا ہے، لے جانے کے بعد ایک جنگل میں لے گئے، جنگل میں لے جانے کے بعد قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ قبر کو کھودے کھودے سید محمد کاظم قزوینی دیکھ رہے تھے کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، فوراً اپنا دل بارگاہ الہی میں حاضر کیا، پروردگار مجھ کو نجات دے دے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ شہزادی کے اوپر ایک کتاب لکھوں گا جو جامع اور مانع ہوگا۔ لہذا تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ جو سپاہی ابھی کیا ہے، ابھی قبر کھود ہی رہے تھے، فوراً واضح ہوا کہ دیکھو ہم نے سید محمد کاظم قزوینی کے اوپر جو الزامات لگائے تھے وہ غلط تھا، لہذا ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لہذا ان کو آزاد کر دیا جائے۔ سید محمد کاظم قزوینی نے جیسے ہی یہ آزاد ہو گئے، آزاد ہونے کے بعد فوراً کتاب لکھی جس کا نام یہ تھا الفاطمۃ من المہد الی اللحد۔ توجہ کریے گا، پوری توجہ کریے گا۔ جب سید محمد کاظم قزوینی کا آخری وقت آیا، اپنے چاہنے والوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، بلانے کے بعد آواز دی، کہا دیکھو میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے جو میری نجات کا سامان بن سکے، ہاں میں نے یہ کتاب کو لکھا ہے الفاطمۃ من المہد الی اللحد، میری کتاب کو میرے کفن میں رکھ دینا، میری کتاب کو میرے کفن میں رکھ دینا، یہی میری نجات کا سامان ہے۔ اب سمجھ میں آیا ایک عالم دین کی نگاہوں میں اگر شہزادی کے فضائل میں کتاب لکھ دیا جائے تو وہ اتنی بابرکت ہو جائے، وہ نجات کا سامان بن سکے، تو سوچئے شہزادی کی کیا منزلت ہوگی۔ سلوات پڑھے محمد والے صلی اللہ محمد۔ دیکھیں 20 منٹ ہو گئے ہیں، ابھی میں اپنی موضوع سے متصل نہیں ہوا ہوں۔ آئیے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اب یہاں سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید وہ کیا ہے، قرآن مجید سوچتے ہیں کہ بس ایسے ہی کتاب ہے، پڑھ لیا تو بس کافی ہے، نہیں، قرآن مجید کی بہت فضیلت ہے، توجہ کریے۔ اب یہاں سے آپ قرآن مجید کی فضیلت سنیے، پھر اس کے بعد جو میرا موضوع ہے معجزات ید اللہ، پھر میں اس کے بعد مفصلاً جو ہے وہ گفتگو کروں گا۔ قرآن کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ معلم القرآن ومتعلمہ یستغفرون کل شیء حتی حوت البحر۔ کیا مطلب اس کا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی علم کی تعلیم دی یا جس نے قرآن مجید کو پڑھا، اس کے لیے کائنات کی ہر شے کیا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے۔ حتی حوت البحر، یہاں تک کہ سمندروں میں پائی جانے والی مچھلیاں۔ یہ ہے کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب۔ آئیے آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا گویا وہ ایسے ہے جیسے 10 حج کو انجام دیا۔ سبحان اللہ۔ جس نے 10 نے بلکہ 10,000 میں دکھلا سکتا ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی گویا اس نے 10,000 حج کو انجام دیا۔ حدیث یہی مکمل نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی گویا اس نے 10,000 عمرے کو ادا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث یہی مکمل نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی گویا اس نے بنی اسرائیل میں سے 10,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ پھر اس کے بعد حدیث یہیں پر رکی نہیں، حدیث اور آگے بڑھی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی گویا وہ ایسے ہے جیسے 10,000 برہنہ کو لباس پہنانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 10,000 برہنہ کو لباس پہنانا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہا یاد رکھو جس نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے یہ قرآن وہ ہے کہ اس انسان کو یہاں سے لے کر کے جنت تک یہ ساتھ ساتھ رہے گا۔
اسی لیے تاریخ میں ملتا یہ ہے، روایتوں میں ملتا یہ ہے کہ اگر انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ جب یہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اس کے بعد یہ قرآن کیا ہے، ایک انسان کے شکل میں اس کے قبر میں آئے گی، آنے کے بعد ایک مرتبہ فرشتے دیکھیں گے، فوراً آواز دیں گے، یہ بتاؤ تم کون ہو، یہ بتاؤ تم کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں، کہا میرا نام ہادی ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں چونکہ اس انسان نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا تھا، لہذا میں آخرت میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ چلی ہے، لاشوں پہ لاشیں ہیں، ایک مرتبہ تاریخ میں ملتا یہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، امیر المومنین آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد کمائل اپنا ہاتھ کمائل کے ہاتھ میں دیا، کمائل ذرا میرے ساتھ تو آنا، جناب کمائل کو لیا، اب اسی مقتل کی طرف آ گئے ہیں، جناب کمائل ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ چاروں طرف لاشا ہی لاشا ہے، چاروں طرف لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ امیر المومنین کی تلوار ہے، چلتے چلتے امیر المومنین کی تلوار ایک لاش کے اوپر رک گئی، توجہ کریے گا، امیر المومنین کی تلوار ایک لاش کے اوپر رک گئی، فوراً آواز دی کمائل تم اس لاش کو پہچانتے ہو؟ فوراً کمائل نے آواز دی یا امیر المومنین ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ فوراً امیر المومنین نے آواز دی کمائل یہ وہی ہے جو فلاں دن تلاوت قرآن کر رہا تھا، تم تلاوت قرآن سن رہے تھے، یہ ہماری ذوالفقار سے یہ بچا نہیں، یہ تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ امیر المومنین بتانا چاہتے ہیں یاد رکھو تلاوت قرآن اگر انسان کرے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے دل میں علی کی محبت ہونی چاہیے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ 50 منٹ ہو گئے ہیں، میں اپنی موضوع سے جو ہے بہت جلدی جو ہے وہ دیکھیے، کھانا آپ نے بھی نہیں کھایا ہے، کھانا ہم نے بھی نہیں کھایا ہے، بہت سی ایسی باتیں ہیں آپ کو جلدی آپ کے خدمت میں عرض کرنا ہے۔ معجزات ید اللہ سنیے، آخری بات، پھر اس کے بعد ایک بات آپ تک پہنچانا ہے، سنیے گا۔ معجزات ید اللہ، کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد آواز دی ہم تو رسول اللہ کو شہید نہیں کر سکتے اس لیے کہ رسول اللہ جادوگر ہے۔ توجہ کریے گا، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ کیا جادوگر ہے، اور امیر المومنین کیا ہے ان کے وسیع ہیں۔ ابھی جادو کا اثر امیر المومنین کے اوپر نہیں ہوا، توجہ کریے گا، آخری بات، امیر المومنین جادو کا اثر امیر المومنین پہ نہیں ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں امیر المومنین کو مٹا دیا جائے راستے سے۔ امیر المومنین کو کیا کریں؟ مٹا۔ تو لوگوں نے آواز دی یہ بتاؤ کیا کوئی خاتون ایسی ہے جس نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ علی کا مقابلہ کر سکے؟ واہ سبحان اللہ۔ کیا کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس نے جنم دیا ہو ایسے بیٹے کو جو امیر المومنین کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے؟ کتاب کا نام قامت الثاقبہ ہے، مناقب علی محمد ہیں، بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ جواب دیکھنے کا ہے ساگے بہا، کہا میرے پاس ایک ترکیب، کہا کیا ترکیب ہے؟ کہا کیوں نہ ہم ایسا کریں؟ دیکھیں معجزات ید اللہ میں اپنے موضوع سے بھٹکا نہیں ہوں، توجہ کریے گا، کہا ہم کیوں نہ ایسا کریں 15 کلومیٹر تک ایک دیوار کی تعمیر کی جائے جس کی بنیاد نہ رکھی جائے، اور اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ ڈنڈا لے کر کے اسے نیچے لگائے رہیں، اور کم سے کم 2 میٹر چوڑی ہو دیوار تیار کی جائے۔ تیار کرنے کے بعد امیر المومنین کو دعوت پر بلائیں گے اور ہمارے لوگ پہلے ہی سے ڈنڈا لگا کے دیوار کے اوپر رہیں گے۔ اس کے بعد جب ہم ادھر امیر المومنین کیا ہے کھانا تناول کرنے لگیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اشارہ کریں گے، لوگ ڈنڈے کے ذریعے سے دیوار امیر المومنین کے اوپر گرا دیں گے۔ توجہ کریے گا، کہاں یہ تو ہو سکتا ہے، یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، کام لگا دیا گیا، کام شروع کر دیا گیا، دیواریں جس طریقے سے کیا ہے بغیر بنیاد کی دیواریں کھڑی کر دی گئی، کتنا 15 کلومیٹر لمبی، چوڑی کتنا 2 کلومیٹر، یہ دیوار کو تیار کیا گیا۔ تیار کرنے کے بعد لوگ آئے ہیں، یا امیر المومنین آپ کی دعوت ہمارے یہاں ہے، توجہ کریے گا، یہ تھے منافق،
لیکن مسلمان کی طرح رہتے تھے، لہذا امیر المومنین رسول اللہ کبھی بھی کسی کی دعوت کو ٹھکراتے نہیں تھے۔ توجہ کریے گا، کسی کی دعوت کو ٹھکراتے نہیں تھے۔ امیر المومنین نے آواز دی، کمبر سلمان ابو ذر کل دعوت ہے، ہم دعوت کے اوپر چلیں گے۔ کہا جی امیر المومنین جیسا آپ حکم کریے۔ کہا ٹھیک ہے۔ لہذا تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ دوسرے دن امیر المومنین سب کو لے کر سنیے گا، سب کو لے جا کر کے دعوت کے اوپر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آواز دی، دیکھو ہم آ گئے ہیں دعوت کے لیے۔ اب پہلے سے پلاننگ تو بنی ہوئی تھی، دسترخوان لگا دیا گیا، لگانے کے بعد کھانا رکھا گیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا یا امیر المومنین تناول فرمائیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ امیر المومنین نے تمام لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کھانا آہستہ آہستہ کھانا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، کھانے بہت آرام سے کھانا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تمام کے تمام لوگ کھانا چالو کر دیا۔ امیر المومنین ہے کھانا تناول کرے۔ توجہ کریے گا میری طرف، معجزات ید اللہ سنیے گا۔ کھانا تناول کرنے لگے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو کھڑا تھا جوزف نے قیس فوراً اشارہ کیا کہ دیکھو، اشارہ کیا اپنے لوگوں کو، دیوار ان کے اوپر گرائی جائے۔ اب ادھر دیوار گرانا چاہتے تھے، ادھر سے ڈنڈے کے ذریعے سے دیوار گرانا چاہتے تھے۔ فوراً امیر المومنین نے اپنا بایاں ہاتھ دیوار کے اوپر بڑھا دیا، فوراً اپنا ہاتھ دیوار کی طرف بڑھا دیا۔ معجزات ید اللہ سنیے آپ، فوراً اپنا ہاتھ بائیں ہاتھ دیوار کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے بعد ہے ایک مرتبہ امیر المومنین نے آواز دی، بسم اللہ، دیکھو تمہیں کوئی جلد بازی کی بات نہیں ہے، آرام سے کھاؤ، کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کھانا تناول کرنے لگے۔ امیر المومنین نے ایک مرتبہ لقمے کو اٹھایا، میری طرف دیکھیے گا، محسوس کریے گا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے لقمے کو اٹھایا، چاہا کہ اپنے جو ہے وہ زبان کے اوپر رکھا جائے۔ کسی نے سوال کر لیا، یا امیر المومنین دیوار کا وزن تو زیادہ ہوگا، یا امیر المومنین دیوار کا وزن تو کافی ہوگا۔ امیر المومنین نے ایک ہاتھ یہاں کے اوپر، دوسرا ہاتھ وہاں کے اوپر، آواز دی، قسم خدا کی جس کے جان میں میری جان ہے، قسم ہے پروردگار کی، جو پروردگار جو بہت رحمان و رحیم ہے، قسم ہے پروردگار کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، قسم ہے پروردگار کی۔ اس کے بعد آواز دی، تمہیں معلوم ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے یہ تم دیوار دیکھ رہے ہو، قسم خدا کی یہ لقمے کا وزن زیادہ ہے، دیوار کا وزن کم ہے۔ لقمے کا وزن زیادہ ہے، دیوار کا وزن زیادہ کم ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ امیر المومنین کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے معجزات ید اللہ۔ باتیں بہت زیادہ ہے، اگر میں سنانے لگوں تو معجزات ید اللہ کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں میں روک رہا ہوں یہاں کے اوپر، اس لیے کہ اب کچھ خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میں نے آپ کی پہلی خدمت میں عرض کیا تھا، انسان کو چاہیے، بس میں موضوع کو روک دیا، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ انسان کو کیا ہے؟ انسان کو چاہیے اپنی منزلت پہچانے، اپنی منزلت پہچانے۔ کیا ہے منزلت؟ میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سید محمد کاظم قزوینی نے کیا ہے کتاب لکھی تھی الفاطمۃ من المہد الی اللحد، اس میں ایک واقعہ نے تحریر فرماتے ہیں کہ روز ہنگام ہوگا، توجہ ڈالتا ہوں، قیامت کا منظر ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، آواز دی جائے گی کہ اپنی اپنی آنکھوں کو کیا کرو؟ نیچے کر لو۔ کیوں؟ شہزادی کی سواری آنے والی ہے، شہزادی کی سواری کو لایا جائے گا، پروردگار عالم آواز دے گا، شہزادی انت تدخل الجنہ، اے شہزادی آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ میں واقعہ آپ کو اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کیا ہے شیعہ ہیں، آپ کیا ہے امام کو ماننے والے ہیں، آپ کیا ہے جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں، منزلت سمجھیے گا اپنی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ جو ہمارا آپ گریا کرتے ہیں اس کی منزلت کیا ہے۔ آواز دی جائے گی کہ کنیز خاص چاہیے، جنت میں داخل ہو جائیے، شہزادی جا کے پڑھے گی
پڑھنے کے بعد باب جنت پہ پہنچیں گے. پہنچنے کے بعد پروردگار عالم شہزادی کے دل میں ایک ایسا پیش کر دے گا کہ جناب شہزادی خیال کریں گے کہ مجھے دنیا میں ستایا گیا, مجھے دنیا میں پریشان کیا گیا, میں چاہتی یہ ہوں کہ میری فضیلت لوگوں کے سامنے آشکار ہو. لہٰذا پلٹیں گے, پلٹنے کے بعد آواز دیں گے, پروردگار میں چاہتی یہ ہوں میری فضیلت کیا ہے لوگوں کے سامنے آشکار کیا جائے, مجھے دنیا میں پریشان رکھا گیا, میں چاہتی ہوں کہ میری فضیلت آج قیامت کے دن لوگوں کے سامنے آشکار کیا جائے. فوراً آواز قدرت آئے گی, فاطمہ جائیے, جس کسی کا ہاتھ کو پکڑیے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس کسی کے ہاتھ کو پکڑیے جنت میں داخل ہو جائیے. چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا, یا امام یہ بتائیے شہزادی اپنے چاہنے والوں کو کس طریقے سے چنے گی؟ امام نے مثال دی, کہا ایک پرندہ وہ ہوتا ہے جس طریقے سے ایک پرندہ خراب دانوں میں اچھے دانوں کو چن لیتا ہے, اسی طریقے سے شہزادی قیامت کے دن خراب لوگوں میں اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گے, چن کر کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کر دیں گے. ہم اور آپ کیا ہے جنت جائیں گے. پھر جو ماننے والے ہوں گے, توجہ کریے, جو ماننے والے ہوں گے وہ بھی آگے بڑھیں گے, جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پروردگار ہم شیعہ تھے, ہم اہل سنت تھے, ہم تیرے ماننے والے تھے, تیرے کنیز کو مانتے تھے, امام حسین کو مانتے تھے, ہمارے اوپر ظلم کیا گیا, ہمارے خونوں سے کیا ہے دیوار کی تعمیر کی گئی. ہم چاہتے یہ ہیں کہ آج ہماری فضیلت بھی لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے. توجہ کریے گا, ہماری فضیلت بھی لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے. فوراً آواز قدرت آئے گی کہ جاؤ, جس کسی نے بھی فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا ہو, فاطمہ کے نام پہ پانی پلایا ہو, فاطمہ کے نام پہ کپڑا پہنایا ہو, جاؤ اس کے ہاتھ کو پکڑو, جنت میں داخل کرو. سبحان اللہ. یہ ہے فضیلت. بس میرے عزیز کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا کہ آپ کی فضیلت کیا ہے. محرم قریب ہے, توجہ چاہتا ہوں, اور میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں, یہ جو میں واقعہ آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں بہت اہم واقعہ ہے, بہت اچھا لگا اس واقعہ. میں جہاں کہیں بھی جاتا اس واقعے کو ضرور پڑھتا ہوں. اس واقعے کو آپ اپنے دماغ کے اندر اتار لیجیے, انشاءاللہ مجھے یاد کریے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں, چاہتا یہ ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو علم پہنچایا جائے, زیادہ سے زیادہ آپ اس کے اوپر عمل کر سکیں. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ محرم قریب ہے, لہٰذا سنیے آپ ہم سے. یہ جو محرم, یہ جو فرش بچھایا جاتا ہے, ہم اور آپ اسے ہلکا نہ سمجھیں. یہ جو آنسو بہتے ہیں, آنسو کی بھی اپنی قیمت ہے. ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے. ہم اور آپ کیا ہے, ہمارا اور آپ کا عمل اتنا اچھا نہیں ہے ہم جنت میں جا سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم گنہگار بندے ہیں. اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا کی. کون سی نعمت؟ یہ حسین کے اوپر دریا کیا جائے, حسین کے اوپر دیا جائے. یہی کیا ہے؟ باب نجات ہے, یہی جنت میں جانے کا راستہ ہے. میں کوئی ایسے ہی بیان نہیں کر رہا ہوں. سنیے, آنسو کے حوالے سے روایت سنیے, بس ختم دعا. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی محمد و آل محمد. یہ روز قیامت کا ہنگام ہوگا. توجہ چاہتا ہوں اس واقعے کو, بہت پسند ہے مجھے واقعہ. میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں واقعے کو میں ضرور پڑھتا ہوں, انشاءاللہ آپ کے لیے نیا ہوگا. تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ روز قیامت پروردگار عالم جہاں تمام لوگوں کے بارے میں حکم دے گا کہ جنت جاؤ, فلا جہنم میں جاؤ, دار تک جائے گا, وہیں ایک انسان کو فرشتے کھینچتے ہوئے دار دیں گے. توجہ کریے گا, بہت آرام سے پڑھوں گا, بہت آرام سے سنیے گا, محسوس کریے گا. کھینچتے ہوئے لے کے آ رہے ہوں گے. پروردگار عالم جیسے ہی دیکھے گا آواز دے گا, ٹھہر جاؤ, اس کو روک دو یہیں کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی امانت ہے, اس کی امانت اس کے حوالے کرنا. توجہ کریے گا. آنسو کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام یہ جو ہم آپ کیا کرتے ہیں, محسوس کریے گا کہ فضیلت کیا ہے. اس انسان کو روک دیا جائے گا,
तो फिर परवरदिगार होगा कि जाओ फला संदूक जो इसकी अमानत है लेके आओ और इसको हवाले कर दिया जाए। मैं परवरदिगार में रहमान रहीम, मैं नहीं चाहता कि किसी का अमन ज़ाया हो, लिहाजा हुक्म परवरदिगार आलम से क्या है, संदूक को लाया जाएगा। लाने के बाद संदूक को खोला जाएगा, उसके अंदर रेशमी हरे रंग के रेशमी कपड़ों में एक गींट बंधी होगी, उस गींट को खोला जाएगा। उस गींट के अंदर एक मोती होगी, उस मोती को निकाला जाएगा। तवज्जो करिएगा, जैसे ही मोती को निकाला जाएगा वो इतना बानूर होगा, इतना नूर, इतना ज़्यादा उसकी चमक होगी कि परवरदिगार आलम और आइम्मा ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीके से ज़मीन वालों के लिए सितारा चमकता है उसी तरीके से ये मोती चमकदार होगी। अल्लाह क्या होगी? मोती चमकदार होगी। उसको खोला जाएगा, खोला जाने के बाद परवरदिगार आलम आवाज़ देगा, ए मेरे बंदे ये तेरी अमानत है। मैं चाहता ये हूँ कि आज के दिन, जिस दिन तमाम के तमाम लोग परेशान हाल हैं, उस दिन तेरी अमानत को तेरे हवाले किया जाए। ये इंसान मोती को देखेगा, आवाज़ देगा, परवरदिगार ये कौन सी मेरी अमानत है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आवाज़ कुदरत आएगी, तुम्हें पता है तुम फला दिन तुम्हारा गुजर एक जगह से हुआ था जहाँ के ऊपर मसाइब आले मोहम्मद बयान किया जा रहा था। तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब को जैसे ही सुना तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो गए। लिहाजा मैं परवरदिगार हूँ, मैं किसी भी अमल को ज़ाया नहीं करता। लिहाजा उन आंसुओं को लेकर के मैंने मोतियों में तब्दील कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लिहाजा मैं चाहता हूँ ये अमानत तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। फौरन परवरदिगार आलम आवाज़ देगा, ए मेरे बंदे क्या तुम इस मोती को बेचना चाहते हो? तवज्जो करते, क्या तुम इस मोती को बेचना चाहते हो? सोचिए मोती क्या है, हमारे आंसू है, ये कतरा आंसू है जिसको मोतियों में तब्दील कर दिया गया है, उसकी बोली लगाई जा रही है। फौरन ये इंसान आवाज देगा कि मेरे माबूद, मैंने ये मोती आज तक राजाओं महाराजाओं के यहाँ भी नहीं देखा, तो मुझे नहीं मालूम इसकी कीमत क्या होगी, तो मैं कैसे इसकी कीमत को लगाऊं? फौरन परवरदिगार आलम आवाज देगा, क्या तुम चाहते हो इसकी कीमत अंबिया से लगवाई जाए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या इसकी कीमत अंबियाओं से लगवाई जाए? आवाज देगा, हाँ परवरदिगार इसकी कीमत अंबियाओं से लगवा दे। फौरन परवरदिगार आलम आवाज देगा, ऐ आदम खड़े होइए, आप इसकी कीमत को लगाइए। तवज्जो करिएगा, आपके आंसुओं की कीमत लगाई जा रही है। आदम खड़े होंगे, परवरदिगार मेरी निगाहों में इस मोती की कीमत ये है कि इसे गर्मी से दूर रखा जाए। क्या मतलब? इसे हरारत से दूर रखा जाए। क्या मतलब इसका? यानी इसे जहन्नम में ना रखा जाए, जन्नत में डाला जाए। आवाज़ कुदरत आएगी, ऐ आदम आपने वाक़या इसकी कीमत तो लगाई है, लेकिन मेरा हुसैन इससे कहीं ज़्यादा बुलंद है, इसकी ज़्यादा अज़मत है, लिहाजा आपने इसकी बोली कम लगाई है। फौरन परवरदिगार आलम आवाज़ देगा, ऐ इब्राहिम आप खड़े होइए, इसकी कीमत को लगाइए। तवज्जो करिएगा, मेरी बात को महसूस करिएगा। इब्राहिम खड़े होंगे, गिरिया करने लगेंगे, उसके बाद आवाज़ देंगे, परवरदिगार मेरी निगाहों में इसकी कीमत ये है, इसके अमाल को दाहिने हाथ में दिया जाए। क्या मतलब है इसका? दाहिने हाथ में अमाल देने का मतलब ये है इसको जन्नत में दाखिल किया जाए। परवरदिगार आलम आवाज़ देगा, ऐ इब्राहिम आपने इसकी कीमत लगाई है, लेकिन आपने इसकी कीमत बहुत कम लगाई है। मेरा हुसैन इससे कहीं ज़्यादा बुलंद है, लिहाजा आपने बोली कम लगाई है। तारीख में मिलता ये है। उसके बाद मूसा को खड़ा कर दिया जाएगा, ऐ मूसा आप खड़े होइए, इसकी कीमत को लगाइए। मूसा आगे बढ़ेंगे, परवरदिगार मेरी निगाहों में इसकी कीमत ये है कि इसे आज के दिन प्यासा न रखा जाए, इसे आब कौसर से सैराब किया जाए।
परवरदिगार आलम फिर आवाज देगा, आपने इसकी कीमत लगाई है, आप नबी अल्लाह है, वाकई ना आपने इसकी कीमत लगाई है, लेकिन आपने कीमत बहुत कम लगाई। मेरा हुसैन बहुत ज्यादा बुलंद है, मेरा हुसैन बहुत ज्यादा मर्तबे वाला है, मेरा हुसैन, मैं अपने हुसैन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा आपने जो कीमत लगाई है कम लगाई है। तारीख में मिलता ये है परवरदिगार एक एक अंबियाओं से इसकी बोली को लगाएगा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह की खिदमत में आवाज देगा, ए नबी अल्लाह आप खड़े होइए, इसकी कीमत को लगाइए। नबी अल्लाह खड़े होंगे, गिरिया करते हुए नजर आएंगे, हाथों को छोड़ लेंगे, छोड़ने के बाद आवाज देंगे, ए परवरदिगार हुसैन भी मौजूद है, साहिब मामला भी मौजूद है, मैं चाहता ये हूँ हुसैन से बोली लगवाया जाए। फौरन आवाज़ कुदरत आएगी, ए हुसैन खड़े होइए, आप इसकी कीमत को लगाइए। लिहाजा हुसैन खड़े होंगे, आवाज देंगे, हुसैन ए मेरे परवरदिगार मुझे करबला के मैदान में भूखा रखा गया, ए परवरदिगार मुझे प्यासा रखा गया, ए परवरदिगार मुझे अहलो अयाल से दूर रखा गया, मैं चाहता ये हूँ इसको भूखा ना रखा जाए, इसको प्यासा ना रखा जाए, इसको अहलो अयाल से दूर ना रखा जाए। आवाज़ कुदरत आएगी, ए मेरे हुसैन हमने इसे सैराब कर दिया, हमने इसे कौसर से सैराब कर दिया, हमने इसको भी माफ कर दिया, हमने इसे जन्नत में भी दाखिल कर दिया, हमने आपके तुफैल में इसको भी बख्श दिया। ये है फजीलत इसकी हमारे और आपकी आसमां की। रुकिए मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, तवज्जो करिएगा। हमने और आपने कभी महसूस किया है हमारी फजीलत क्या है? तवज्जो, पूरी तवज्जो करिएगा। हमारे यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाए, तवज्जो करिएगा, जो मैं बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ मंजिलत समझिएगा अपनी, फिर मैं रब के मसाइल की तरफ आऊँगा। हमारे यहाँ किसी की क्या हो मैयत हो जाए, किसी अजीज को मैयत हो जाए, तो दिल से बताइए आप मरने वाले को याद करिएगा या आप किसी और को याद करिएगा? ऐसा नहीं होता, ये दुनिया का कानून है। किसको याद करिएगा? अपने मरहूम की जो दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन चलिए मैं आप करबला लेके चलता हूँ, अपनी मंजिलत समझिए। हम क्या हैं? हम शिया हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जनाब अली असगर की लाशे को दफन कर दिए, दफन करने के बाद आए हैं, क्या आवाज दी है? ऐ मेरे शियों काश तुम करबला में होते, तुम ये देखते कि हमने किस तरीके से किसके लिए जनाब अली असगर के लिए पानी मांगा है। हुसैन ने किसको याद किया है? हुसैन ने अपने चाहने वालों को याद किया है। मैं 3 या 4 मकामात दिखा सकता हूँ कि हुसैन ने अगर किसी को याद किया है तो अपने शियों को याद किया है। तारीख में मिलता ये है कि जब इमाम सज्जाद से रुखसत के लिए आए हैं, आने के बाद आवाज दी है, बेटा सज्जाद जा करके कह देना हमारे शियों से, जब भी ठंडा पानी पिए तो हमारे प्यास को याद कर ले, जब भी हमारी मुसीबत याद आए हमारे ऊपर रो लेना, जा करके हमारे शियों को सलाम कह देना। आप सोचिए हुसैन कौन है? हुसैन करबला के मैदान में 71 लाशों को उठाने के बाद किसको याद कर रहे हैं? अपने शियों को याद कर रहे हैं। हमें और आपको मंजिलत अब समझनी चाहिए, हमारी मंजिलत क्या है। हुसैन को हमें करबला के मैदान में याद कर चुके हैं, तो हमको चाहिए कि हम हुसैन को याद करें। बस मेरे अजीजों, मैंने खत्म कर दी मंजिल। हुसैन क्या है? हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए, आने के बाद आवाज दी सलाम, बहन ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम कबूल करिए। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही सुना आवाज दी, भैया कि आप मुझे जो है वो तरह छोड़कर आप भी जो है वो जा रहे हैं। एक मरतबा जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, बहन ज़ैनब देखो ये काफिला तुम्हारे हवाले है, ये छोटे छोटे बच्चों को जो तुम देख रही हो, अब ये बच्चे तुम्हारे हवाले हैं, ये काफिलों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ऐ ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना। तारीख में मिलता ये है, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, भैया मैं चाहती ये हूँ कि एक मर्तबा आप मुझसे रुखसत हो जाइए। तारीख में मिलता ये है कि जनाब ज़ैनब है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, महसूस करिएगा और अपने आंखों में जो आंसू आ जाए उसको रोकिएगा नहीं। क्यों? इसलिए ये
इमाम ने इरशाद फरमाया है कि देखो हमारे जद के ऊपर ऐसा रोया करो जैसे कोई माँ एक जवान बेटे के ऊपर रोती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तारीख में मिलता ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जनाब ज़ैनब है, जनाब ज़ैनब है आखिरी रुखसत कर रही है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा भैया मुझे बाबा की कुछ वसीयतें याद आ रही है। इमाम हुसैन ने आवाज दी ए बहन ज़ैनब ये बताओ कौन सी वसीयतें है। एक मजा जनाब ज़ैनब ने आवाज दी ए भैया अरे मुझे बाबा ने कहा था अरे जब कभी भी हुसैन अरे आखिरी रुखसत के लिए आए उसके गले का बोसा देना। अरे हुसैन के गले के ऊपर अरे शिमरे का खंजर चलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए भैया मैं चाहती है हूँ अपने गले को आगे बढ़ाइए, लिहाजा हुसैन ने अपने गले को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद एक मर्तबा बोसा दिया, बोसा देने के बाद एक मर्तबा इमाम हुसैन ने आवाज दी ए बहन ज़ैनब मुझे भी अम्मा की वसीयत याद आ रही है। कहा कौन सी वसीयत है। एक मर्तबा आवाज दी मुझे अम्मा ने कहा था ए बेटा हुसैन जब तुम आखिरी रुखसत के लिए आना अरे जनाब ज़ैनब के बाजुओं का बोसा देना। अरे वो वही बाजू होंगे जिनके ऊपर रस्सी बांधी जाएगी। अरे ये तैयार बतैयार फिराया जाएगा, मुनादी आवाज दे रहा होगा अरे ये देखो अरे ये तो नबी सादियां हैं। लिहाजा तारीख में मिलता ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है रुखसत हो रहे हैं। रो मैंने आपके खिदमत में अर्ज किया देखिए अपने आंसुओं को रोकिएगा नहीं, यही बाबे नजात है, यही बाबे रहमा है, यही हमारी नजात का जरिया है। अल्लाह आपके आंसुओं के ऊपर रहमत नाजिल करे, आप किसी गम में न रोए सिवाय गम इमाम हुसैन करबला के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे नहीं मालूम है किस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत हुए हैं, मुझे नहीं मालूम किस तरीके से शहजादी ने अपने भाई को रुखसत किया, लेकिन इतना जरूर मालूम है जब ये रुखसत होने के बाद आए हैं आवाज दी है ए जुलजना तू भी तो थक गया होगा, लाशों पे लाश उठा रहा, ये तेरी आखिरी जहमत है, मुझे मक्तल तक पहुंचा दे, इसके बाद कोई जहमत नहीं है। एक मर्तबा जैसे ही ये जुमला अदा करना था एक मर्तबा बेजुबानी में एक मर्तबा दी मौला अरे जरा मेरे सिरों के नीचे तो देखिए। अब जो सीमों के नीचे क्या देखा, अरे एक बच्ची है अरे सीमों से लिपट कर बयान कर रही है ए मेरे बाबा को ढूंढे, अरे मेरे बाबा को मक्तल न ले जा, अरे जो भी गया है अरे वापस नहीं आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो भी मक्तल गया है वापस नहीं आया है। एक मर्तबा इमाम हुसैन आगे बढ़े, बढ़ने के बाद आवाज दी है ए बेटी सकीना तुमने तो मुझे रुखसत कर दिया था, आखिर ये क्या माजरा है। आवाज दी बाबा मैं चाहती ये हूँ आखिरी बार आप मुझे सीने पे सुला लीजिए। हुसैन तारीख में मिलता ये है चलती हुई जमीन के ऊपर लेट गए, लेटने के बाद आवाज दी ए बेटी सकीना अरे आजा मेरी आगोश में आजा। एक मर्तबा जनाब सकीना को अपने आगोश में लिया, आवाज दी बेटी सकीना आज से रोज आज से तुम्हारे सोने का जो है रूटीन बदल जाएगा, आज से मेरे पास असगर सोएगा, अरे पूरी ज़ैनब के पास सोना। तारीख में मिलता ये है एक मर्तबा इस बच्ची ने एक सवाल कर लिया, तवज्जो करिएगा मेरी बात को महसूस करिएगा। इस बच्ची ने एक सवाल कर लिया, कहा बाबा ये बताइए यतीमी किसे कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा बाबा ये बताइए यतीमी कैसे कहते हैं। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, अपने दस्ते मुबारक को अरे सकीना के सरे अक़दस पे रखा, आवाज दी बेटा अरे जिसका बाप मर जाए वो बच्ची यतीम हो जाती है।
اللہ اکبر اللہ اکبر. لیجیے مجھے نہیں معلوم ہے کس طریقے سے یہ امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئے. مجھے اتنا ضرور معلوم ہے امام حسین علیہ السلام مقتل آئے, آواز دی, تم نے میرے علی اکبر کو مارا, تم نے میرے قاسم کو مارا, تم نے آن محمد کو مارا. حسین جنگ کرتے جاتے ہیں, تاریخ میں ملتا یہ ہے, آواز قدرت گئی, اے حسین اب تم جو ہے صبر کے جوہر دکھاؤ. تاریخ میں ملتا یہ ہے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. اب جو تلوار کو نیام میں رکھنا تھا, جو بھاگی ہوئی فوجیں سن کی, آواز دی, ارے دیکھو حسین کے اوپر وار کیا جائے. کوئی تیر مارتا تھا, کوئی تلوار مارتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا. ارے جسے کچھ نہیں ملا, ارے چلتی ہوئی ریت اٹھاتا تھا, ارے حسین پہ پھینکتا تھا. فہر مظلومیت حسین, حسین گھوڑے میں سنبھل نہ سکے. لیجیے مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے زین سے زمین پہ آئے, مجھے نہیں معلوم, میں ختم کر رہا ہوں. اتنا ضرور معلوم ہے شمرا آگے بڑھا, کند خنجر لیا, لینے کے بعد ارے پتھر پہ مارتا جاتا تھا, پتھر مارتا جاتا تھا. ایک مرتبہ آگے بڑھا, چڑھنے کے بعد سر حسین علیہ السلام کے ارے جس میں اقدس کے اوپر سوار ہوا. ارے چاہتا یہ ہے حسین کے سر و تن میں جدائی کرتے, لیکن کیا دیکھتا ہے یہ, کبھی رسول اللہ چلے آ رہے ہیں, کبھی امام حسن چلے آ رہے ہیں. ارے کیا دیکھتا ہے, ارے ایک بی بی ہے اپنے بال کو بکھرائے ہوئے, ارے چلی آ رہی ہے. اے شمر یہ بتا, ارے میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے, میں نے اسے تو ارے چکیا پیس کے پالا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے شمر میں نے اسے ارے چکیا پیس کے پالا ہے. بس میرے عزیزو میں نے ختم کر دیا. تاریخ میں ملتا یہ ہے ایک مرتبہ جتنے بھی انبیاء تھے, آدم نے کہا ہم نہ دیکھ پائیں گے, نوح نے کہا ہم نہ دیکھ پائیں گے. جتنے بھی انبیاء تھے ایک مرتبہ سب کے سب واپس آنے لگے. میں کہوں گا ابراہیم, ارے اسماعیل کا ذبح کرنا آسان تھا, ارے کربلا کے میدان میں آئیے, ارے حسین کو دیکھیے. تاریخ ملتا یہ ہے سارے انبیاء چلے گئے. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, اماں, اے اماں میری مدد کو آئیے. جناب زہرا آگے بڑھی, اپنے دامن کو پھیلا لیا, آ میرے حسین آ جا, میں نے تیرا مقتل ارے میں نے اپنے بالوں سے صاف کر دیا ہے. جتنا رونا ہے رو لیجئے, بس میں ختم کر رہا ہوں. مجھے حکم ہوا تھا کہ جناب سکینہ کے اوپر مصائب پڑھا جائے, لہذا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تاریخ ملتا یہ ہے. مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے اس بچی نے سفر کیا, توجہ کریے گا, محسوس ہوئیے گا. مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے اس بچی نے سفر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کبھی بھی پانی مانگتی تھی تو ظالم آگے بڑھ کے تماشا مارتے تھے, کبھی تازیانے مارتے تھے, کبھی کچھ کرتے تھے, کبھی جو ہے وہ اونٹوں کی پشت کے اوپر رسیوں سے باندھ کر دوڑایا گیا. کتنی مظلوم آتی ہے بچی, توجہ کریے گا. یہ جب اٹھا ہوا قافلہ چلا ہے, تماشائی آتے تھے, تماشا دیکھتے تھے. تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ لوگ چھتوں کے اوپر جمع تھے. توجہ کریے گا آپ کی بات, میں ختم کر رہا ہوں مجلس. لوگ کیا کرتے تھے, آتے تھے, تماشا دیکھتے تھے چھتوں کے اوپر. یہ بچی بہت پیاسی تھی. جب یہ قافلہ آیا ہے, آنے کے بعد ایک خاتون نے دیکھا کہ بچی بہت زیادہ پیاسی ہے, جناب سکینہ ہے, پانی کا مطالبہ کر رہی ہے, لیکن چھم رہے کہ اسے پانی نہیں دے. یہ ایک خاتون آگے بڑھی, بڑھنے کے بعد آواز دی. شہزادی زینب سے ارشاد فرمایا, بی بی یہ بتائیے یہ بچی بہت پیاسی محسوس ہو رہی ہے, لگتا ہے کئی دنوں سے یہ پیاسی ہے. شہزادی زینب نے آواز دی, ہاں یہ بچی تو کافی دنوں سے پیاسی ہے, لیکن کوئی اسے پانی دینے والا نہیں ہے. وہ بی بی کہتی ہے ٹھیک ہے شہزادی, نے پانی تو پلا دوں گی, لیکن میری کچھ دعائیں ہیں.
میں چاہتی یہ ہوں کہ میری دعائیں آپ کروا دیجئے، میری بچی کو پانی پلا دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ خاتون گئی، اندر جانے سے بعد پانی لے آئی کوزے میں، لانے کے بعد سامنے رکھ دیا، لانے کے بعد پھر اس کے بعد کہا بی بی دیکھو میں پانی لے آئی ہوں، بچی کو پلا دو، پھر میری دعائیں ہیں کچھ، میری دعا کر دیجئے۔ شہزادی زینب نے آواز دی، کہا دیکھو پہلے میں تمہاری دعاؤں تمہارے لیے دعا کروں گی، پھر اس بچی کو میں پانی پلاؤں گی۔ یہ بتاؤ تمہاری دعا کیا؟ توجہ کریے گا، اپنے آنسوؤں کو روکیے گا نہیں۔ نہ جانے شہزادی کہاں کے اوپر بیٹھی ہو آپ کے آنسو لینے کے لیے۔ تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ ہے، ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، جناب زینب نے آواز دی بی بی سکینہ دیکھو میں دعا کرتی ہوں اس خاتون کے لیے، تم آمین کہنا، پھر اس کے بعد پانی کو پی لینا۔ تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ شہزادی نے کہا بی بی یہ بتاؤ تمہاری کون سی دعا ہے؟ ایک مدعو خاتون کہتی ہے بی بی میری 3 دعائیں ہیں، جس میں سے پہلی دعا میری یہ ہے کہ میرا شوہر شہر سے باہر گیا ہے، میں چاہتی یہ ہوں کہ میرا شوہر صحیح سلامتی کے ساتھ گھر واپس آ جائے، پہلی دعا یہ کر دیجئے۔ جناب زینب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، جناب سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی پروردگار اس کا شوہر جو ہے وہ شہر سے باہر گیا ہے، یہ خیر و عافیت سے اس کا شوہر واپس آ جائے۔ جناب سکینہ نے آمین کہا، پھر اس کے بعد جناب زینب نے آواز دی بی بی یہ بتاؤ تمہاری دوسری دعا کون ہے؟ کہا ایک مرتبہ بی بی یہ بتاؤ میری دوسری دعا یہ ہے جس طریقے سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے میری بچی یتیم نہ ہو۔ ارے جناب زینب نے دعا کیا، جناب سکینہ نے آمین کی۔ ارے جس طریقے سے جناب سکینہ یتیم ہوئی ہے ارے اس طریقے سے یہ کی بچی یتیم نہ ہو۔ اس کے بعد ہے جناب زینب نے آواز دی بی بی یہ بتاؤ تمہاری کوئی تیسری دعا کون سی ہے؟ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے بی بی میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا مدینہ جانا ہو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مدینے کا نام سنا جناب زینب مچل گئی، آواز دی بی بی یہ بتائیے آپ مدینہ جا کر کیا کریے گا؟ ایک مرتبہ جناب اس بی بی نے آواز دی اے بی بی میں مدینہ جا کر کے اپنی شہزادی سے ملاقات کروں گی۔ اب جو سننا تھا یہ بتاؤ وہ شہزادی کون ہے؟ ایک مرتبہ بی بی ہے مجمع کو دیکھتی ہے، شہزادی کو دیکھتی ہے، کہا تمہیں نہیں دکھائی دیتا ہے یہ اغیار کا مجمع ہے، یہ غیروں کا مجمع ہے، میں مجمع کے سامنے اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی یہ سننا تھا ایک مرتبہ شہزادی نے ارے اپنے بالوں کو ہٹایا، آواز دی اے ام حبیبہ ارے تم نے مجھے پہچانا نہیں، ارے میں شہزادی زینب ہوں پوروں کے نیتا کے اوپر، ارے میرے بھائی حسین کا سر ہے۔ اللہ و انا علیہ راجعون۔ حضرت بغذائی و تصدیق بے پروردگار خوشگوار محمد کا واسطہ ہماری مقصد سے محمد قبول کرنا، پروردگار خوشگوار محمد کا واسطہ جو بیمار میں شفائے کامل عطا فرما، پروردگار خوشگوار محمد کا واسطہ توفیق دے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ہمارے صالح انجام دے، پروردگار توفیق دے زیادہ سے زیادہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے اوپر زیادہ سے زیادہ گریہ کر سکے، زیادہ سے زیادہ ایام عزا کی جو ہے وہ ہم منعقد کر سکے۔ پروردگار خوشگوار محمد کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی سپاہی میں قرار دے۔ ربنا وتقبل منا فضرا سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات اور بالخصوص سہیل اختر ابن لٹن اور خورشید اختر مرحوم کو بخش دے۔